أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، یہود تو قبلے کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم ہے۔ تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مسجد خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوشاں تھے، اور روم کے بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ ہو، کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہالہ کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور بدامنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے، اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تیتس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی، اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد الحرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہی تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس تشریف لے آئے، تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے۔ اس لیے حق تعالی نے صیغہ عموم سے اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی، یعنی اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالی کی مسجدوں میں، جس میں مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آ گئیں، ان کا ذکر اور عبادت کی جانے سے بندش کرے اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے، جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی ہتک حرمت کا حق کب حاصل ہو؟ اسی کو ظلم فرمایا گیا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ یہود نے
تبدیل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جوہد سے دوسری جوہد کی طرف کیوں گئے، مسلمان اس جوہد سے دوسری جوہد کی طرف کیوں پھر گئے؟ اس کا جواب حق تعالی دیتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اور ایک ہی کی مملوک ہیں سب جوہدیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، اور وہ اس کا امکان نہیں۔ بس جب وہ مالک ہیں جس جوہد کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ حکمت تعیین قبلہ میں مثلا عابدین کا اتفاق حیت اور اجتماع خاطر ہے، اور یہ حکمت ہر جوہد سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کا حکم دے دیں وہی متعین ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نعوذ باللہ کسی جوہد خاص کے ساتھ مقید ہوتی تو ضرورت کی وجہ سے اسی جوہد میں قبلہ عبادت بننے کا انحصار زیبا تھا، لیکن وہ ذات پاک کسی جوہد کے ساتھ مقید و محدود نہیں۔ جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالی کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالی خود تمام جہات اور اشیاء کو محیط ہیں۔ جس طرح کا احاطہ ان کی شان کے لائق ہے، لیکن باوجود محیط و غیر محدود ہونے کے پھر بھی جوہد عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ کامل العلم ہیں، کہ ہر شے کے مسالک خوب جانتے ہیں، چونکہ ان کے علم میں یہ تعیین بعض مسالے سے تھی اس لیے اس کا حکم دے دیا۔ فوائد از بیان القرآن۔ ویرانی مسجد میں کوشاں گروہ کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ یہ ساری قومیں اسلامی سلطنت کی رعایا اور باج گزار ہوں، اور عذاب آخرت تو کافر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ہی، اور ویرانی مسجد میں کوشش کے سبب یہ عذاب اور بھی سخت و شدید ہو جائے گا۔ اور اوپر کی آیت میں جو ان تینوں فرقوں کے حق پر ہونے کا دعویٰ مذکور ہوا تھا، اس قصے سے اس کی تردید کا ایک گونا مفہوم بھی نکل آیا کہ ایسے افعال کر کے صاحب حق ہونے کا دعویٰ بڑے شرم کی بات ہے۔ نمبر 2، تعیین قبلہ کی جو ایک حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی، اس سے بعض مخالفین اسلام کا یہ اعتراض کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں بالکل اٹھ گیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت و پرستش تو خدا تعالی کی ہے، لیکن عبادت کے وقت یکسوئی قلب کی ضرورت ہے، نیز عابدین کی حیت اجتماعیہ کو بھی اس یکسوئی میں دخل ہے۔ چنانچہ یہ دونوں باتیں تجربہ مشاہدے سے ثابت ہیں، اس لیے یکسوئی اور اجتماعیت حاصل کرنے کے لیے تعیین جوہد مشروع ہوئی، لہذا اس اعتراض و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر اس پر کوئی اپنی برات کے لیے دعویٰ کرے کہ ہم بھی بتوں کے سامنے اسی قصد و غرض سے رکھتے ہیں، ہم بھی بتوں کو سامنے اسی قصد و غرض سے رکھتے ہیں، تو اول تو اپنی برات کے دعوے سے مسلمانوں پر مذکورہ اعتراض نہیں ہوتا، وہ بدستور مرتفع رہا جو اس مقام پر مقصود اصلی ہے۔ ثانیاً عام مسلمانوں اور عام کافروں کی حالت تفتیش کرنے سے عدم پرستش کے دعوے میں مسلمانوں کا راست گو ہونا اور دوسروں کا دروغ گو ہونا ہر وقت ہر شخص کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تیسرے، علی سبیل التنزل کہا جاتا ہے کہ اگر اس دعوے کی سچائی مان بھی لی جائے پھر بھی اس تعیین اور تقیید کے لیے کسی غیر منسوخ شریعت کا حکم پیش کرنا لازم ہے، اور یہ بجز اہل اسلام کے دوسروں کے پاس مفقود ہے۔ اور ترجمہ و تفسیر کے ضمن میں بیان حکمت کے لیے جو مثلاً اضافہ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام خداوندی کی حکمتیں اور مصلحتیں انحصار اور استعیاب کے ساتھ کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی، سو اس حکم میں بھی ہزاروں حکمتیں ہوں گی، ایک دو کے سمجھ جانے سے ان میں انحصار اور دوسروں کی نفی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، اور یہ جو فرمایا کہ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اور اسی طرح یہ جو فرمایا ہے کہ وہ محیط ہے، اور ایسے ہی جو مضامین ہیں ان سب سے زیادہ کھود کر ان سب میں زیادہ کھود کرید نہ کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا ادراک کسی بندے سے ممکن نہیں، اسی طرح اس کی صفات کی حقیقت بھی فہم سے خارج ہے۔ اجمالاً ان سب پر تو ایمان لے آوے، اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں۔ معارف و مسائل
ان دو آیتوں میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے۔ پہلی آیت ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرگردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے جلا ڈالے، بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا تھا۔ بعض مفسرین نے اس مجوسی کا نام بخت نصر بتلایا۔ اس سے معروف بخت نصر تو اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ اس کا زمانہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، یہ ممکن ہے کہ بعد میں کسی دوسرے بادشاہ کو بخت نصر ثانی کہنے لگے ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام و بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، تا آ کے 6 صدی ہجری میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو فتح کیا۔ رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ قول مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ وغیرہ مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی خاص واقعہ ہے، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے تاکہ یہ حکم انہی نصارہ یا مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ ذکر فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا، اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالی کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مساجد اللہ کی عظمت کا مقتضا یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت و عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ اس آیت سے جو چند ضروری مسائل و احکام نکلے ان کی تفصیل یہ ہے۔ اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد حرام یا مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ اگر ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بنسبت بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکات ہے، بخلاف دوسری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں
نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے ہی کہ کسی کو مسجد میں جانے سے وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر میں وغیرہ میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔ اسی طرح اوقات نماز میں جبکہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں، جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت جہر کا مذائقہ نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی ایسے وقت میں ممنوع ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم اور ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے۔ اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر و آبادی دراصل در و دیوار یا ان کے نقش و نگار سے نہیں بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ، یعنی اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لائیں اور روز قیامت پر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالی کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین و خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت و انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے۔ حضر کے 3 یہ ہیں، تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ تعالی اور دین کے کاموں میں امداد کریں، اور سفر کے 3 کام یہ ہیں، اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی تفریح و خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا، بشرط یہ کہ خوش طبعی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں مسجدوں کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر بھی ہوں اور وہاں حاضر ہو کر ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں۔ اب اس کے مقابلے میں مسجد کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں نمازی نہ رہیں یا کم ہو جائیں یا ایسے اسباب جمع ہوں جن سے خشوع و خضوع میں خلل آئے۔ اور اگر آیت کا شان نزول واقع حدیبیہ اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے تو اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مسجد کی ویرانی صرف یہ نہیں کہ انہیں منہدم کر دیا جائے بلکہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں یعنی نماز اور ذکر اللہ، جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران کہلائیں گی۔ تحویل قبلہ کی بحث۔ دوسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے
اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات پاک کسی خاص سمت میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اس کے لیے مشرق و مغرب یکساں ہیں، کعبہ کو قبلہ نماز بنائیں یا بیت المقدس کو، دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ امر الہی کی تعمیل ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے۔ داد حق دا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد ہست، اس لیے جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کا استقبال کرنے کا حکم ہو گیا تو اس میں فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلگیر نہ ہوں، اللہ تعالی کی توجہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے، جبکہ بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو۔ چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دینا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ خدا تعالی اس مکان یا اس سمت میں ہے، دوسری جگہ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہر جگہ ہر سمت میں یکساں توجہ کے ساتھ موجود ہے۔ کسی خاص سمت کو قبلہ عالم قرار دینا دوسری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں تو اب عمل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت و جہت معین کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ایک تشدد و افتراق کا منظر سامنے آئے گا کہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کا رخ الگ الگ اور ہر ایک کا قبلہ جدا جدا ہے، اور دوسری صورت میں تنظیم و اتحاد کا عملی سبق ملتا ہے۔ ان حکمتوں کی بنا پر سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کو بنانا زیادہ مناسب ہے۔ اب وہ بیت المقدس ہو یا کعبہ، دونوں مقدس اور متبرک مقامات ہیں، ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب اللہ تعالی کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ ایک زمانے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دلی خواہش کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ عالم بنا دیا گیا۔ ارشاد ہوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی دلی رغبت کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آئے، ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس لیے اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اور یہ حکم کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام امت کے لیے یہی حکم دے دیا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہاں تک کہ خود بیت المقدس کے اندر بھی ہو، تو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ الغرض آیت مذکورہ وللہ المشرق والمغرب نے استقبال قبلہ کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس کا منشا بیت اللہ یا بیت المقدس کی معاذ اللہ پرستش نہیں، اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی ذات پاک مخصوص ہے، بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے۔ پھر جو کسی خاص مکان یا سمت کو مخصوص کیا جاتا ہے اس میں دوسری حکمتیں ہیں۔ آیت مذکورہ کے اس مضمون کو واضح اور دل نشین کرنے ہی کے لیے شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہجرت کے اوائل میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر
عملی طور پر یہ بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلا اونٹ، گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نفلی نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، جس طرف اس کی سواری چل رہی ہے اسی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ بعض مفسرین نے آیت فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کو اسی نفلی نماز کا حکم قرار دیا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حکم صرف ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا دشوار ہے، اور جن سواریوں میں سوار کو قبلے کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں رخ قبلہ کا ہے کہ اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، اور جن سواریوں میں سوار ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں رخ قبلہ کا ہے کہ اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، البتہ نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو کہ وہ بھی قبلہ رخ پھر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے۔ اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور رات کی اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کر لے گا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دی جائے گی۔ اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور رات کی اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کر لے گا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دی جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے تب بھی نماز صحیح ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آیت کے اس بیان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل اور جزئیات مذکورہ سے استقبال قبلہ کے حکم شرعی کی پوری حقیقت واضح ہو گئی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابعدار ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، جیسا مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے۔ حق تعالی اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں، یعنی اور یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ خدا تعالی اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے، بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی اور یا ہم جنس ہوگی۔
اگر غیر جنس ہو تو ناجنس اولاد ہونا عیب ہے، اور حق تعالیٰ عیب سے پاک ہے، عقلاً بھی جیسا مسلم ہے اور نقلاً بھی جیسا سبحانہ مذکور کا بھی مدلول ہے۔ اور اگر ہم جنس ہو تو اس لیے باطل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں، کیونکہ جو صفات کمال لوازم ذات واجبہ سے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص اور غیر اللہ میں معدوم ہے، اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہے۔ اس لیے غیر اللہ ذات واجب نہ ہوگا، اور وجوب خود عین حقیقت یا لازم حقیقت ہے، بس کوئی غیر اللہ کے ساتھ حقیقت میں شریک نہ ہوا، لہذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہو گیا۔ اب صفات کمال صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیلیں مذکور ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں، اور دوسرے یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ سب ان کے محکوم بھی ہیں، یا بائیں معنی کہ ان کے تصرفات قدرت جیسے مارنا جلانا وغیرہ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہ احکام شرعیہ کو کوئی ٹال دے۔ اور تیسرے یہ کہ حق تعالی جل شانہ موجد بھی ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور چوتھے یہ کہ ایجاد کی بھی قدرت ایسی عظیم و عجیب ہے کہ جب کسی کام کا مثلا پیدا ہی کرنا ہے، پورا کرنا چاہتے ہیں، تو بس اتنی بات فرما دیتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو آلات و اسباب اور صناعوں اور معینوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ چاروں امر بجز حق تعالیٰ کے کسی میں بھی نہیں پائے جاتے، اور یہ مدعیان اولاد کے بھی مسلمات سے تھا، بس دلیل سے مقدمہ اختصاص بھی ثابت ہو کر حجت تمام ہو گئی۔ فوائد: خاص کاموں پر خاص ملائکہ کو مقرر کرنا، مثلا بارش، رزق وغیرہ، اور اسی طرح اسباب اور مواد اور قوا سے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ انہیں اسباب و قوات کو حاجت روا مان کر استعانت و مدد کے طلبگار ہوں۔ نمبر 2، بغاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلی شرائع میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے، جاہلوں نے ولادت کے معنی سمجھ لیے، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا، ایسا کہنا کفر قرار دیا گیا۔ دفع فساد کی مصلحت سے اب ایسے لفظ کے استعمال کی بالکل اجازت نہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت؟ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل ان کے، کہ بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: اور بعض جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ فرشتوں کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں، یا کلام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل ثبوت رسالت کی آ جائے۔ حق تعالیٰ اولاً اس بات کا جاہلانہ رسم ہونا بتلاتے ہیں کہ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہی کا سا جاہلانہ قول سو معلوم ہوا کہ یہ قول کوئی باوقت اور باریک بینی پر مبنی نہیں، یوں ہی ہاک دیا جاتا ہے،
پھر ثانیاً اس قول کا منشا اور سبب بیان فرماتے ہیں کہ ان سب اگلے پچھلے جاہلوں کے قلوب کج فہمی میں باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے سب سے بات بھی ایک ہی سی پیدا ہوئی۔ پھر ثالثاً اس قول کا جواب دیتے ہیں، اور چونکہ اس قول کا جز اول حماقت محض تھا کہ اپنے کو اس لیاقت پر ہم پلہ ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کا بنانا چاہتے تھے جو بالکل ہی بدیہی البتلان ہے، اس لیے اس احمقانہ بات کو نظر انداز کر کے صرف دوسرے جز کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیلیں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع و کافی ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ معترضین کو محض ضد اور کرہی مقصود ہے، اس لیے حق طلبی کی نظر سے ان کو تحقیق ہی منظور نہیں، سو ایسوں کی تسلی و تشفی کا کون ذمہ دار بنے؟ فائدہ، یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود جو ان کو اللہ تعالی نے جاہل فرمایا، اس لیے کہ باوجود یہ کہ قطعی اور قوی دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے تھے، پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا تھا، اور یہ جاہلوں کی سی بات کہلائے گی، لہذا اللہ تعالی نے ان کو جاہل فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی۔ خلاصہ تفسیر، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہالت اور عناد کی بدولت دل تنگی پیش آتی اور ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملول و آزردہ خاطر ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا دین دے کر خلق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیے، نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصارہ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا، تو کہہ دے جو راہ اللہ بتا دے وہی راہ سیدھی ہے، اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ خلاصہ تفسیر، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہود اور نہ یہ نصارہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں، اور یہ محال ہے، بس ان کا راضی ہونا محال ہے، اور اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان یا حال سے مترشح ہو تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی
حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہے، اور دلائل سے ایسا راستہ صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، بس راہ ہدایت وہی رہا۔ اور یہ امر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے مذہب کے پیرو ہو جائیں، محال اس لیے ہے کہ اس سے ایک محل لازم آتا ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلط خیالات کا اتباع کرنے لگیں جس کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں، مگر کچھ تحریف سے اور کچھ منسوخ ہو جانے سے اب وہ محض چند غلط خیالات کا مجموعہ رہ گیا ہے۔ اور پھر اتباع بھی کیسی حالت میں کہ علم قطعی ثابت بالوحی آپ آ چکنے کے بعد، تو ایسی حالت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار، بلکہ توبہ توبہ پنجہ قید میں گرفتار ہو جانا لازم آوے۔ اور یہ لازم محال ہے کیونکہ دلائل قطعیہ سے دوام رضائے حق تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بس غضب محال ہے، اور اتباع مذکور سے لازم آیا تھا، اس لیے اتباع مذکور بھی محال اور بدون اتباع کے ان کا راضی ہونا غیر ممکن۔ تو ایسے امر کی امید کرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے اس سے دل کو خالی کر لینا چاہیے۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، وہی اس پر یقین لاتے ہیں، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت سے پہلے کی آیت میں معاندین اہل کتاب کا ذکر اور مخالفین کے ایمان سے کلی مایوسی کا بیان تھا۔ اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے۔ اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے، جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کر لیا۔ بس ارشاد ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی، بشرط یہ کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح تلاوت کا حق ہے، کہ قوت علمیہ کو فہم مضامین میں صرف کیا اور قوت ارادیہ کو عزم اتباع حق میں استعمال کیا۔ ایسے لوگ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان نہ کرے کس کا نقصان کرے گا، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے کہ ایمان پر جو ثمرات ہوتے ہیں ان سے محروم رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔